السلام علیکم، کیسی ہو پیاری بہنوں اور ان کے بھائیوں۔ آج آپ کے لیے ایک حیرت انگیز ویڈیو لے کر خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ تجسس رہتا ہوگا کہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک دکھنے والے ڈائناسورز کے ساتھ آج سے تقریباً 6 کروڑ سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ آج ان کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈائناسور کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈائناسور ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیریبل لیزرڈ، یعنی کہ خوفناک چھپکلی۔ آج کی تاریخ میں ان کی 900 سے زیادہ سپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے اور آج تک یہ کام جاری ہے۔ 2005 سے لے کر اب تک تقریباً ہر سال 100 سے 150 ڈائناسورز کی نئی سپیشیز کو دریافت کیا جاتا ہے۔ ڈائناسورز کی تاریخ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پیچھے جانا پڑے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پہلے ڈائناسور کا اس دنیا پر وجود ہوا تھا۔ ڈائناسورز کی اصل تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 2005 میں ڈائناسور کا ایک فوسل ملا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ آج سے 22 سے 23 کروڑ سال پرانا ڈائناسور کا فوسل تھا، یا اس سے بھی زیادہ۔ جس وقت ڈائناسور اس دنیا پر موجود تھے اس وقت کو ٹرازک پیریڈ کہا جا سکتا ہے۔ تو ڈائناسورز کے سائز کے بارے میں بات کریں تو ایوریج ڈائناسور کا سائز ہوتا تھا وہ 6 سے 9 فیٹ ہوتا تھا، اور جو بڑے ڈائناسورز میں جو ریپٹائل شمار ہوتے تھے وہ 16 سے 25 فیٹ تک بھی ہوتے تھے۔ حالانکہ کچھ سائنسدانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بڑا ڈائناسورز کا جو سب سے بڑا فوسل ملا ہے اس کا جو قد تھا وہ 25 سے 32 کے 30 فیٹ کے درمیان بھی تھا۔ جب یہ خونخوار اور خطرناک جانور زمین پر چلتے تھے تو آس پاس کے چند کلومیٹر تک زلزلہ بھی محسوس ہوتا تھا، اور آج سے تقریباً 20 کروڑ سال پہلے ان کا ٹرازک پیریڈ کا اختتام ہوا جب کانٹیننٹ پینگیا ٹکڑوں میں ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ پینگیا میں کریکس کی وجہ سے بڑے بڑے والکینک ایرپشنز ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں جوالا مکھی کا پھٹنا، جس کی وجہ سے بہت ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوئی، اور یہ گلوبل وارمنگ کی بہت بڑی وجہ بنی۔ اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے جو سمندر میں جو پانی موجود تھا وہ ایسیڈک ہو گیا، جس کی وجہ سے پانی زہریلا ہو گیا، اور جانور وہ پانی پی کر بیمار ہوتے اور ان کے لیے اس دنیا میں سروائیول اب مشکل ہو چکا تھا۔ زیادہ تر جو ریپٹائلز تھے وہ کولڈ بلڈڈ تھے، یعنی کہ کلائمیٹ چینج کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو ڈائناسورز تھے وہ ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح ہی وارم بلڈڈ تھے۔ وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا انہوں نے، جس کی وجہ سے دنیا میں صرف کروکوڈائل، لیزرڈز اور ٹرٹل وغیرہ ہی سروائیو کر سکے، اور یعنی کہ چھوٹے موٹے اور جانور۔ اب اس پیریڈ کا بھی اینڈ ہوتا ہے۔ اب ان کا اگلا پیریڈ شروع ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جوریسک پیریڈ۔ آپ نے جوریسک پارک والی مووی دیکھی ہوگی، وہ نام بھی ادھر سے ہی لیا گیا ہے۔ جوریسک پیریڈ کے درمیان ان کا ایک ایسا گولڈن پیریڈ بھی آیا جب وہ موسم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے تھے، ان کی سپیشیز تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور اب وہ کلائمیٹ بھی ان کا فرینڈلی ہو گیا تھا۔ اب ان کی ہی صرف بادشاہت تھی، اور وہ اس طرح تھا کہ اب یہ ڈائناسورز کبھی بھی ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اب پھر ایک دن آیا جب ڈائناسورز پہ ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے ان کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹا دیا۔ ایک بڑا سا ایسٹرائیڈ جس کا سائز 15 سے 25 کلومیٹر تک تھا، وہ تیزی سے آتا ہوا 30 کلومیٹر کی سپیڈ سے زمین سے آ ٹکرایا، اور اس کے ٹکرانے کی وجہ سے جو انرجی ریلیز ہوئی، اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹامک بم سے 1 بلین زیادہ انرجی اس ایسٹرائیڈ نے ریلیز کری تھی۔ اس کے شاکنگ امپیکٹس یہ تھے کہ اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہونے کی وجہ سے انٹینس کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایسڈ رین کی وجہ سے دنیا میں گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے ڈائناسورز کا اس دنیا سے اختتام ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کرنے کا مراد 1 یا 2 سال نہیں، جب ہم ملینز آف ایئرس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 400 500 کے 1000 سال کے اندر ڈائناسورز اس دنیا سے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ آج صرف ان کے فوسلز موجود ہیں۔ تو یہ تھی ہماری ڈائناسورز کے بارے میں چھوٹی سی منی سیریز۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔